بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ جب حضرت امام حسین کے سر مبارک کو شام یزید کے دربار میں لے کر جانے لگے تو راستے میں ایک راہب نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک خرید لیا اور اس کے بعد مسلمان ہو گیا۔ اس راہب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کیوں خریدا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے کون سے معجزات رونما ہوئے، یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جب کربلا میں تمام لوگ شہید ہو گئے تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ تمام شہدائے کربلا کے سروں کو بدن سے جدا کیا جائے۔ پھر ان سروں کو مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا گیا تاکہ یہ سب سے پہلے جا کر ابن زیاد کے سامنے پیش کریں اور انعام اور تقرب حاصل کریں، اور تمام سروں کو ملا کر کل 78 سر تھے۔ 13 سروں کو قبیلہ کنڈہ کے حوالے کیا اور اس کی سرپرستی ابن اشعث کو دی گئی۔ 12 سر قبیلہ حوازن شمر کی سرپرستی میں دیے گئے۔ 17 سروں کو قبیلہ بنی تمیم کے حوالے کیا گیا۔ 13 سر قبیلہ بنی اسد کے حوالے کیے گئے اور 7 قبیلہ مزد کے سپرد کیے گئے۔ یہ سب ملا کر 65 سر ہوئے اور بقیہ سروں کو دوسرے قبیلوں کے حوالے کیا گیا۔ لیکن مناقب بن شہر اشوب میں ہے کہ 20 سر قبیلہ حوازن کے سپرد کیے گئے، 19 سر قبیلہ تمیم کے اور 9 سر قبیلہ بنی اسد کے حوالے کیے گئے، اور بقیہ سروں کو دیگر قبیلوں کے حوالے کیا گیا، لیکن قبیلہ مزہج کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اور کل 70 سروں کو گنایا گیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ تمام سروں کو بدن سے جدا کیا گیا، صرف 2 سر چھوڑ دیے گئے۔ ایک سر علی اصغر کا، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو دفن کیا تھا، اور دوسرا سر حر بن یزید ریائی کا، کیونکہ اس کے رشتہ دار مانے ہوئے تھے کہ اس کا سر نہ کاٹا جائے۔ دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ مقاتل میں ہے کہ حر کے رشتہ داروں نے حر کی لاش پر گھوڑا دوڑائے جانے کی بھی سختی سے مخالفت کی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام شہداء کے بدنوں کو بھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ عمر سعد نے عاشور کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس حولی اور حمید بن مسلم کے حوالے کیا تاکہ وہ اسے ابن زیاد کے سامنے پیش کریں۔ حولی کا مکان کوفے کے ایک فرسخ پر تھا اور وہ اپنے گھر آیا۔ 11ویں کی رات تھی۔ اس نے سوچا کہ صبح کو سر ابن زیاد کی خدمت میں پیش کرے گا۔ حوری کی 2 بیویاں تھیں، ایک عورت انصاری تھی، مسلمان مدینہ کی فرد انصار میں سے تھی۔ حولی نے اپنی بیوی کے ڈر سے سر مقدس کو تندور میں رکھ دیا اور اوپر ڈھکن دیا اور خود سو گیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہ وہ اتنے دن کہاں تھا؟ اس نے کہا کہ ایک شخص نے یزید کی بغاوت کی تھی، وہ اس سے جنگ کرنے گیا تھا۔ عورت نے اور کچھ نہ پوچھا، اس کو کھانا دیا اور وہ سو گیا۔ اس مومنہ کی عادت تھی کہ وہ نماز شب پڑھتی تھی، اور اس رات وہ نماز شب کے لیے اٹھی تو وہ اس طرف آئی جہاں تندور تھا، اور اس نے اپنے گھر کو روشن دیکھا، گویا لاکھوں شمع اور چراغوں کی روشنی ہے۔ جب غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ روشنی تندور سے باہر آ رہی ہے۔ اسے بہت تعجب ہوا اور کہا کہ سبحان اللہ، آج تو نہ میں نے تندور روشن کیا اور نہ ہی کسی اور سے کہا، تو پھر یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ اسی حیرت میں اس نے دیکھا کہ تندور سے نکلنے والا نور آسمان تک جا رہا ہے، تو اس کے تعجب میں اور اضافہ ہوا۔ تو اچانک اس نے دیکھا کہ 4 خواتین آسمان سے نیچے اتریں اور تندور کی طرف چلی گئیں۔ ان میں سے ایک تندور کے سر پر گئی، اس سر کو باہر نکال کر بوسہ دیا، پھر اس سر کو اپنے سینے پر رکھا اور گریہ کیا اور کہا، اے ماں کے شہید بیٹے، اے ماں کے مظلوم بیٹے، خدا بروز قیامت تجھے قتل کرنے والوں سے ضرور بدلہ لے گا، اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا عرش الہی کا پایہ نہ چھوڑوں گی۔ دوسری خواتین بھی اس خاتون کے ساتھ گریہ کرتی رہیں۔ حولی کی بیوی نے سر مبارک کو غور سے دیکھا تو پہچان گئی کہ یہ تو سر حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ اس نے گریہ کیا اور بے ہوش ہو گئی، اور اس نے بے ہوشی میں دیکھا کہ غیب سے آواز آ رہی ہے کہ اے عورت، تجھ پر تیرے شوہر کے گناہوں کا مواخذہ نہ ہوگا۔ اس نے پوچھا کہ یہ گریہ کرنے والی خواتین کون سی ہیں، تو جواب ملا، جو بی بی سر کو سینے پر رکھی تھی وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، دوسری جناب ختیجہ الکبریٰ، تیسری جناب مریم، اور چوتھی جناب آسیہ فرعون کی بیوی تھی۔ اس عورت نے سر کو باہر نکالا اور اس کو مشک عنبر، کستوری اور عرق گلاب سے اچھی طرح دھویا، کافور لگایا اور بالوں میں کنگھی کی اور پاک مقام پر رکھا، اور اپنے شوہر کو بیدار کر کے کہا کہ اے ملعون، اے بدبخت،
یہ تو فرزند رسول خدا کا سر ہے، اور اٹھ اور دیکھ کہ زمین و آسمان گریہ گزاری کر رہے ہیں، اور ملائکہ کے گروہ سر مقدس کی زیارت کر کے جا رہے ہیں اور تجھ پر لعنت کر رہے ہیں۔ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے بیزار ہوں، اور اب میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اور یہ کہہ کر اس نے چادر لی اور باہر چلی گئی۔ حولی نے کہا کہ اے عورت، کہاں جا رہی ہو؟ کیوں اپنے بچوں کو یتیم کر رہی ہو؟ حولی کی بیوی نے کہا کہ اے لعین، تو نے فرزندان مصطفیٰ پر جو ستم کیا، جو انہیں یتیم کیا، تجھے کوئی خوف نہیں آیا؟ لیکن تجھے اپنی یتیمی کا بہت احساس ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت چلی گئی، اور اس کے بعد پھر وہ کسی کو نظر نہیں آئی۔ حولی کی دوسری بیوی کا نام نور تھا، اور اس نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کہا کہ اے حولی، اب میں بھی تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ بھی حولی سے علیحدہ ہو گئی، اور کبھی اس سے اس کا دوبارہ میل نہیں ہوا۔ بعض لوگوں نے سر حسین اٹھانے والوں کا دوسرا نام لکھا ہے، کیونکہ حولی مختار کے حکم سے قتل کیا گیا۔ حولی نے دوسرے دن صبح کو دارالامارہ پہنچ کر ابن زیاد کے سامنے امام حسین کا سر مقدس رکھا اور کہا کہ میرے رکاب کو سونے چاندی سے بھر دے۔ میں نے نازش آفرین سردار کو قتل کیا ہے، جو ارباب نسب میں سب سے بہتر ہے، اور جو ماں اور باپ دونوں اعتبار سے بہترین ہے۔ حولی نے بڑے مجمع میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو تعریف کی تو یہ سن کر ابن زیاد بہت سخت برہم ہوا، اور حولی سے کہا کہ اگر تو جانتا تھا کہ امام حسین بہترین انسان تھے تو نے انہیں قتل کیوں کیا؟ اور کہا کہ خدا کی قسم، میں تجھے کچھ بھی نہ دوں گا۔ بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ ابن زیاد نے حولی کو غصے میں آ کر قتل کرا دیا، کیونکہ اس نے بھرے مجمع میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعریف کی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس نے کوفے میں قرآنی آیات کی تلاوت کی ہے۔ چنانچہ شیخ مفید نقل کرتے ہیں کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین کا سر مقدس کوفے کی گلیوں اور کوچوں میں پھرایا جائے۔ زید بن ارقم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام کا سر نوک نیزہ پر ہے، اور میں اپنے کمرے میں تھا تو میں نے دیکھا اور سنا کہ سر مقدس اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف کی آیت نمبر 9، کہ کیا تو نے گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف اور عقیم ہماری عجیب آیات ہیں؟ زید بن ارقم نے کہا کہ میں نے گھبرا کر آواز دی کہ اے فرزند رسول، آپ کا سر اس سے کہیں زیادہ تعجب انگیز ہے۔ یہ بھی نقل ہے کہ مسلم بن کہیل نے سنا کہ وہ سر مقدس اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ بہت جلد خدا تم سے ان کے شر کو دفع کر دے گا، اور خدا سمیع و علیم ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سر مقدس کو ایک لکڑی پر آویزاں کیا گیا، اور وہاں اطراف میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے ایک نور دیکھا جو زمین سے آسمان تک جا رہا تھا، اور سر مقدس اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ شورى آیت نمبر 227۔ اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ جب شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر قافلہ قیدیوں کے ساتھ شام کی طرف بڑھ رہا تھا تو راستے میں ایک دیر راہب پڑتا تھا، تو کارندے اس دیر راہب کے پاس تھکن مٹانے اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس نیزے پر تھا، اور نگہبانوں کا ایک گروہ اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ وہ لوگ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے لگے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ نمودار ہوا، اور دیر راہب کی دیوار پر شعر لکھنے لگ گیا کہ کیا وہ امت جس نے حسین کو قتل کیا وہ اس بات کی امید رکھتی ہے کہ حسین کے جد قیامت میں ان کی شفاعت کریں گے؟ ان میں سے ایک نقل کرتا ہے کہ یہ منظر دیکھ کر ہم پر وحشت طاری ہوئی۔ ہم میں سے ایک آگے بڑھا تاکہ وہ ہاتھ پکڑ لے، لیکن وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ ہم دوبارہ کھانے میں مشغول ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ وہی ہاتھ ظاہر ہوا اور دیوار پر شعر لکھنے لگا، پس ہرگز نہیں، خدا کی قسم، ان کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ قیامت کے دن سخت عذاب میں ہوں گے۔ ہمراہیوں میں سے ایک نے پھر وہ ہاتھ پکڑنا چاہا تو وہ ہاتھ غائب ہو گیا، اور ہم پھر واپس آ کر کھانے میں مشغول ہو گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہی ہاتھ برآمد ہوا اور یہ شعر دیوار پر لکھنے لگا۔ انہوں نے امام حسین کو ظلم و ستم کے ساتھ قتل کیا اور حکم قرآن کے خلاف برتاؤ کیا۔ مجبور ہو کر سب نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اسی درمیان راہب نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس سے ایک نور آسمان کی طرف بلند ہے، اور نگران اس سر کے پاس ہی ہے، تو اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ عراق سے آ رہے ہیں، امام حسین سے جنگ کر کے آئے ہیں۔
دوسری روایت کے مطابق نگہبانوں نے امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس ایک طرف زمین پر نصب کر دیا تھا۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو راہب نے بجلی کی کڑک کا زمزمہ جس میں تسبیح اور ذکر خدا تھا سر حسین سے سنا۔ اس نے نگاہ کی تو دیکھا کہ زمین سے آسمان تک نور پھیلا ہوا ہے، اور اس نے دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا اور دستہ بدستہ فرشتے اترنے لگے، اور وہ یہ سب کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ یہ منظر دیکھ کر راہب بہت مضطرب ہوا اور اس نے نگہبانوں سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک خارجی کا سر ہے جس نے سرزمین عراق پر یزید کی بغاوت کی تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اسے قتل کیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی۔ راہب نے کہا کہ وہ حسین جو فاطمہ بنت رسول کے فرزند ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ راہب نے یہ سن کے کہا کہ تم لوگوں پر تف ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم، عیسیٰ ابن مریم اگر یہاں بیٹھے ہوتے تو ہم اسے اپنی پلکوں پر بٹھاتے۔ تم کیسے لوگ ہو کہ تم اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو؟ پھر اس راہب نے کہا کہ میری تم لوگوں سے ایک حاجت ہے کہ میرے پاس 10,000 دینار ہے جو مجھے میرے باپ کی میراث سے ملے ہیں۔ تم لوگ مجھ سے وہ 10,000 دینار لے لو اور مجھے یہ سر مقدس اس وقت تک دے دو جب تک تم لوگ یہاں پر ہو۔ جب تم لوگ یہاں سے جاؤ گے تو میں اس پاکیزہ سر کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ان لوگوں نے اپنے سردار سے پوچھا تو اس نے تائید کی، اور انہوں نے راہب سے دینار لے کر وہ سر مقدس اس کے حوالے کر دیا۔ راہب نے سر مقدس کو خوشبو لگائی اور اس کے بعد اس پر ریشمی کپڑا ڈال کر پاک جگہ پر رکھ دیا، اور پھر صبح تک وہ نوحہ پڑھتا رہا اور روتا رہا۔ صبح ہوئی تو نگہبانوں نے سر کا مطالبہ کیا تو اس نے سر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے سر، خدا کی قسم میں اپنے سوا کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے جد کی بارگاہ میں گواہ رہیے گا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ خدا کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر اس نے ان لوگوں سے کہا کہ اپنے سردار سے کہو کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اپنے سردار کو راہب کے پاس لے کر آئے تو راہب نے اس سے سفارش کی کہ اس سر مقدس کو صندوق سے باہر نہ رکھنا تاکہ اس کی بے احترامی نہ ہو، اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ لیکن ان لوگوں نے راہب کی اس نصیحت پر توجہ نہ دی اور اس سر مقدس کو یزید کے دربار میں لے گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین محمدی پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔